صبح اٹھتے ساتھ ہی میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا تھا، ایک بار۔ شام تک اللہ کا ولی تھا، نہ جانے کون تھا میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے پیسے دے کر چلا گیا۔ صبح کے وقت کا وہ عمل بتاؤں گا، اور میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھ لیں میرا ایک اتفاق ہوا، میں نے پڑھا اتفاق ہوا، آپ سمجھیں کہ چلو اتفاق ہوا ہوگا۔ اس عمل کو جس کو بتایا شام تک دولت مل جاتی ہے، اس عمل کو جس کو بتایا صبح پڑھا شام تک مالا مال ہو جاتا ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے، نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ صبح اٹھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں جو بھی بندہ سورہ کوثر کا اور یا اللہ یا محمد کا یہ عمل پڑھ کے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے، یعنی کہ آنکھ کھلی اور سب کاموں کو چھوڑ کر صبح اٹھتے ہی جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے 15 سے 20 سیکنڈ کا، صرف زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک بار پڑھ لیں، اور دل مانے تو روزانہ بھی پڑھیں، کون سا گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ صبح اٹھتا ہے بندہ، ہاتھ منہ دھوتا ہے، ناشتہ کرنے سے پہلے تو 5-10 منٹ تو بندے کے بعد فری ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو منہ دیکھتا ہے آئینے میں، یہاں وہاں کھڑا ہوتا ہے، تو آپ نے 15-20 سیکنڈ نکالنی ہے ناشتہ کرنے سے پہلے، خالی پیٹ یہ عمل کرنا ہے۔ صبح بالکل اٹھتے ساتھ ہی فریش حالت میں ہاتھ منہ دھو لیں، بھلے پھر بیٹھ جائیں کسی ایسی جگہ پر کہ عمل پر 15 سیکنڈ تک توجہ دے سکیں۔ مطلب توجہ سے مراد کہ جب تک عمل پڑھیں آپ کی توجہ کہیں اور نہ ہو، بس دھیان دل دماغ وظیفے کی جانب ہو۔ یہ وہ عمل آج بتلانے لگا ہوں کہ جس نے میری زندگی کو بدل ڈالا، مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا، کہ جس عمل نے میری تقدیر کو بدل ڈالا، جس عمل نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے آج تک جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو بھی بتایا اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل گئے۔ یہ وہ سچا عمل ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا وظیفہ ہے۔ اور مجھے ایک بار اتفاق ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار، جب پڑھتا ہوں اللہ پاک مالا مال کر دیتا ہے، جو مانگتا ہوں اور جو نہ مانگ بھی سکوں، مطلب کچھ نہ بھی مانگا تو بھی اللہ پاک وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میرے جگر کا راز، میرے سینے کا راز ہے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ وہ عمل ہے کہ جس طریقہ کار سے اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے بڑی بات اس عمل کی یہ ہے کہ اس کو کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بھی آپ نے پڑھی ہوگی، یا اللہ کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، یا محمد کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا، لیکن جس خاص ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا، 1-2 وظائف اس میں اور شامل ہیں۔ تمام کے تمام وظائف بالکل کم کوانٹٹی میں، بالکل کم تعداد میں آپ کو پڑھنے ہیں بتائی ہوئی ترتیب سے۔ اپنی طرف سے آپ نے اس عمل میں کمی پیشی نہیں کرنی، تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں کرنی۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے پورا عمل آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے نہیں پڑھنا، بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا تھوڑا سا بھی وسوسہ نہ رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ، یہ عمل اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں کے وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی دولت کی بارش کا یہ عمل اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں دل مانے تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر آج ہی صبح جیسے ہی ویڈیو ملے فوری طور پر یہ عمل پڑھ لینا۔ یہ عمل کل پر کہانی نہیں لے کے جاتا کہ آج پڑھا اور کل فائدہ ہو، یہ عمل ملنے والے کو اسی دن مل جاتا ہے، یعنی کہ شام تک بندہ رزق اور دولت کے لیے، اگر یہ عمل رزق اور دولت کی پریشانی جس کو ہو وہی پڑھے بس، اور واقعی میں جو پریشان ہو، تنگ دستی میں ہو، وہ بندہ پڑھ کے دیکھ لے، رزق اور دولت کا ایسا طوفان اٹھتے ہوئے آئے گا کہ خود حیران رہ جاؤ گے، خود تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ خوشیوں کے لیے آنکھیں ترس چکی ہیں، خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ہر طرح کی کوشش کر لی، نہ کوئی تمہاری حاجت پوری ہوتی ہے، نہ کوئی تمہاری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پریشانیاں ہیں کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تنگ دستیاں ہیں کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے بالکل دھتکار دیا ہے، تمہاری غریبی کا، بے بسی کا بالکل مذاق بنا دیا ہے۔ چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ پڑھتے ہی حالات بدل جائیں، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی خوشیاں مقدر میں آ جائیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، چاہے کسی بھی صبح پڑھیں۔ اگر کچھ کھا پی لیا ہے اور پھر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتے، پڑھ لو گے لیکن فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا وہ صبح اٹھ کر پہلے عمل کرنا ہے، یعنی کہ ہاتھ منہ بھلے دھو لیں، کچھ کھائے پیے بغیر پہلے 15 سیکنڈ کا یہ عمل کرنا ہے، پھر جو کرنا ہو کریں، پورا دن کھاتے رہیں،
لیکن عمل کو پڑھنے کے بعد کوئی پورا دن تھوڑی آپ کو بھوکا پیاسا رہنا ہے. صبح اٹھتے ہیں بندہ ناشتہ فوراً تو نہیں کر لیتا, 5-10 منٹ بندہ بیٹھتا ہے کہ آنکھ کھلتے ہی منہ میں ٹھوس لیا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بندہ کچھ ایسے ہوتے ہوں گے کہ بس جو زندہ ہی کھانے پینے کے لیے بس ان کو پہلے سے ہی رات کو ہی فکر ہوتی ہے کہ صبح کیا کھائیں گے, شام کیا, بس ان کو دنیا میں آئی وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمیں نہیں بننا, نہ اس طرح کا ہر بندہ ہوتا ہے. تو آپ نے صبح آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے آپ نے اٹھتے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل میں کہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں, اگر کسی کو یہ راز پتہ ہے, کسی کے ہاتھ یہ راز اگر ایک بار لگ گیا ہے, لگ چکا ہے, تو شاید وہ اگر کسی کو بتا دے زندگی میں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ کسی کو یہ عمل جس کے پاس یہ راز لگا ہے نا وہ بتا دے گا. اور آپ نے لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ نے اللہ پاک کی ذات کی خاطر, انسانی خدمت کی خاطر جتنا ہو سکے اپنے بہن بھائیوں کو اس عمل کو بتانا ہے. جو بھی آپ کو اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے خاندان میں کوئی غریب غربا, کوئی تنگ دستی میں, پریشانی میں, مالی پریشانی میں کوئی بندہ آپ کو دکھے تو آپ نے اس کے ساتھ اس عمل کو ضرور شیئر کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے تک ہی رکھ لیا, اور میں بھی اپنے تک یہ عمل رکھ لیتا, نہ آپ کا کچھ چلا جائے گا بتانے سے, نہ میرا کچھ چلا جائے گا, الٹا ہمیں اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے. اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے گا, کسی کا بھلا سوچیں گے نا تو اوپر والا آپ کا خود بخود بھلا کر دے گا. یہ نہ سوچیں کہ مجھے جو ہے وہ کچھ کم پڑ جائے گا یا کسی کو مل جائے گا تو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے. کچھ بھی نہ ہوگا, آپ کا بھلا ہی بھلا ہوگا. کوئی دعا دے گا, کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو اوپر والا آپ کے لیے اس سے بہتر سوچے گا. تو اس عمل کو جتنا ہو سکے یا تو ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, بھائیوں بہنوں کے ساتھ, یا شیئر نہ کر سکیں تو خود زبانی بتا دیں. یہ اللہ کے ولی کا ایک بتلایا ہوا خاصم خاص عمل ہے. میرے پاس ساتھیوں بھائیوں بہنوں یوں تو کسی کو دیکھنا ہو آ کر تو کتابوں کا, وظائف کی ایسی کتابیں موجود ہیں جو شاید کسی کے پاس نہ ہو. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, سالوں سال پرانی وظائف کی, اولیاء کرام کی بتائے ہوئے وظائف, ایسے وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں. اور میں خود اللہ پاک کے حکم سے ایک فقیر بندہ ہوں, گناہ گار بندہ ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں, اور میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو وظائف بتائے ہیں. اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس کو میں نے اپنے مشکل دنوں میں کوئی خاص وظیفہ بتایا ہو اور اس نے شکوہ کیا ہو کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا. اللہ پاک کے حکم سے میرے بتلائے ہوئے وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ کے لوگ دعائیں ہی دیتے ہیں. اور صبح کا جو یہ عمل ہے, یہ میں نے کسی کو اپنی طرف سے نہ بتایا ہے نہ میں بتاؤں گا. یہ اللہ پاک کے ایک خاص ولی کا بتلایا ہوا اجازت شدہ وظیفہ ہے جس کو آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی پڑھ لینا ہے. یہ عمل اگر آپ نے, میں کہتا ہوں زندگی میں اپنی لائف میں صرف ایک بار صبح اٹھ کر پڑھ لیا تو میں کہتا ہوں آپ سے بڑا خوش نصیب دنیا میں اور کوئی نہیں کہ جس نے صبح اٹھتے ساتھ یہ عمل پڑھ لیا. یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جو پوری طرح سے بکھر چکے ہیں, پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, تنگ دستیاں ہیں, گھروں میں فاقے ہیں, بے روزگاری ہے, بھوک ہے, افلاس ہے. ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک وقت کا ہے, دوسرے وقت کا نہیں. حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. اپنوں نے, پرایوں نے, دوستوں نے, رشتہ داروں نے برا وقت جیسے ہی آیا منہ پھیر لیا ہے. اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے والا یہ عمل اگر چاہو تو پڑھ لو ساتھیوں بھائیوں بہنوں, فائدہ آپ کا ہے. الٹا آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے دل کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں. آج وہ عمل بتاؤں گا کہ جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں شاید کسی نے مجھ سے سنا ہوگا. میں نے تو چند ایک لوگوں کو بتایا ہے, میں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نہیں بتایا یہ عمل. لیکن یہ ایسا عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو کئی لوگوں کے پاس ہے. یہ جھوٹی بات نہیں کروں گا. یہ جس طرح آپ لوگ مجھ سے سن رہے ہیں نا, اس طرح یہ عمل کئی پریشان حال لوگوں نے, کئی اللہ کے ولیوں سے یہ عمل لے کر پڑھا ہے. اور اجازت ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس کو ہوتی ہے بتانے کی وہی بتا سکتا ہے. کئی لوگوں کو اجازت ہے, انہوں نے بتایا, مجھے بھی اجازت ہے اللہ کے ولی کی طرف سے, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب آپ نے اس عمل میں تبدیلیاں نہیں کرنی, چینجنگ نہیں کرنی.
کہ وظیفہ بتایا کس ترتیب سے، اپنی طرف سے جلد بازی میں بس زیادہ پڑھ لیا، کم پڑھ لیا، زیادہ ثواب مل جائے گا۔ کوانٹٹی، تعداد جو ہے نا، وظائف کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی خاص وقت میں خاص تعداد میں پڑھنا، اور تبدیلی کر دی تو پھر پورا عمل، اس کے فائدے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تبدیلیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی عمل میں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، جہاں دل کرے آپ کا وہاں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ اپنے لیے نکال کر بیٹھیے گا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے جہاں آپ کو دل کرے وہاں 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا، صرف 15 سے 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ میں روزانہ صبح، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سچی بات بتاؤں کہ جب ہم تو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لالچی قسم کی دنیا میں انسان تو ہر بندہ اپنی لالچ کے لیے ہی پڑھتا، تو مجھے بھی اللہ معاف کرے، جب ضرورت پڑتی ہے جبھی میں پڑھتا ہوں۔ صبح اٹھ کر مجھے جس دن ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، میں پڑھ لیتا ہوں۔ جب کوئی حاجت ہوتی ہے میں پڑھ لیتا ہوں صبح اٹھتے ہی، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم تو انسان گناہ گار ہیں، اپنے مطلب کے ہیں، تو پھر اس دن نہیں پڑھتا۔ جس دن ضرورت ہوتی ہے اس دن میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ لوگ چاہیں تو روزانہ پڑھیں، کہ جس دن آپ کو کسی بڑی حاجت کی ضرورت ہو، کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، جو کچھ چاہیے ہو، آپ نے صبح اٹھتے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اور شام تو بہت دور چلی گئی، میں کہتا ہوں اگر صبح، اور صبح بات میری سمجھیے گا، صبح سے مراد آپ جب اٹھیں، جب صبح ہوگی، آپ کی صبح جب ہوگی، ضروری نہیں کہ صبح 6 بجے اٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ 12 بجے اٹھیں، ویسے صبح آپ نے جلدی اٹھ جانا چاہیے، نوست نہ پھیلائیں زمین پر، جلدی اٹھیں تاکہ رزق میں، روزگار میں، زندگی میں سکون ہو، خوشیاں آئیں۔ اور صبح جلدی اٹھنے کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بے شمار فائدے ہیں، ان کو آپ لوگ حاصل کر سکیں۔ دیر تک سونا ویسے ہی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رزق میں برکتیں ختم کر دیتا تھا۔ آپ لوگ جلدی اٹھا کریں، جتنا جلدی ہو سکے فجر کے ٹائم اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ الغرض آپ نے صبح اٹھ کر، چاہے آپ لوگ، آپ کی جو روٹین ہو، اب آپ لوگ ایک دن میں تو روٹین بدلنے سے رہے، وقت لگے گا، لیکن آپ لوگ جب بھی اٹھیں، 12 بجے، 1 بجے، 9 بجے، 8 بجے، آپ کی آنکھ جیسے ہی کھلے، آپ نے ہاتھ منہ دھو لیں، فریش ہو جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، ہاتھ منہ دھو کر بستر پہ، پلنگ پہ، زمین پہ، دسترخوان پر ناشتے کے لیے بیٹھ جائیں۔ لیکن جب تک ناشتہ آ رہا ہو اس دوران آپ لوگ پڑھ لیں، چاہے پلنگ پہ بیٹھ جائیں، ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، عمل کو شروع کرنے سے پہلے، وقت میں نے بتا دیا، صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ ہاتھ منہ دھو کر عمل پڑھنے بیٹھے، تو اس عمل کے شروع میں آپ کو درود شریف نہیں پڑھنا، یاد رکھیے گا۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک ہی مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کیا، صبح اٹھتے ساتھ ہی ہاتھ منہ دھو کر، اور یاد رکھیے گا جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے، ایک بار شروع کر دیا نا کہیں پر بیٹھ کر، تو جب تک کمپلیٹ نہ ہو، چاہے 12 سیکنڈ لگے، 15 سیکنڈ، چاہے 20 سیکنڈ، جب تک آپ کا عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک مرتبہ آپ نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں
سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے ون ٹائم، ایک بار۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر پہلا وظیفہ جو سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ فرسٹ نمبر پر چاہے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ کمال کا وظیفہ ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں ویسے بھی اس عمل سے ہٹ کے بھی اگر چلتے پھرتے کسی نے اگر اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر دیا تو میں کہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس بندے کو کبھی زندگی بھر پیسوں کی تنگی نہیں رہتی۔ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی جو یہ عمل ہے اس میں سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی اس وظیفے کو پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے اس عمل میں۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا جیسا آپ کا انداز ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 11 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 11 مرتبہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیں سورہ کوثر پڑھتے ہی پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل شروع کیا، پھر فوراً ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر اس عمل میں شامل کر دی۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لی تو فوراً آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا۔ تو سیکنڈ نمبر پر فرسٹ نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھا تو فوراً آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سیکنڈ نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے اس عمل میں بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ سیکنڈ نمبر والے جو وظائف آپ نے اس عمل میں شامل کرنے ہیں یہ وظائف آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہے ہیں سامنے، جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے سامنے آپ کو یہ وظائف دکھ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی آپ نے دو وظائف جو آپ کو اسکرین پر سامنے دکھ رہے ہیں ان وظائف کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں چاہیں تو تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، نہ موجود ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں
یا اللہ یا محمد، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یا اللہ یا محمد، دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یا اللہ یا محمد ایک ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو ہو گئے۔ اس طرح آپ نے 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ آخر میں ایک آیت پڑھنی ہے اس عمل میں۔ اس آیت کو جب کبھی شدید مشکلات میں، پریشانی میں جو بندہ پڑھتا ہے، فوری طور پر بڑی سے بڑی پریشانی، قرضوں سے چھٹکارا، گھر کے فکر و فاقے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کو آپ نے اس عمل میں آخری نمبر پر شامل کرنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ آیت ہے ان للہ و ان الیہ راجعون۔ پھر دوسری بار پڑھیں ان للہ و ان الیہ راجعون۔ پھر تیسری بار پڑھیں ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ نے اس آیت کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 ٹائم۔ 7 بار پڑھتے ہی کیا کرنا ہے کہ آخر میں اس عمل کے بالکل اینڈ میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، شروع میں نہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا۔ عمل کی اجازت چاہیے ہو تو اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔